حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کے لیے گھر سے مسجد تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو اس حال میں دیکھا کہ گویا وہاں مسجد ہی میں وہ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں، اور یہ حالت علامت تھی غفلت کی، زیادتی کی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت کی اصلاح کے لیے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو زیادہ یاد کرو تو وہ تمہیں اس غفلت میں مبتلا نہ ہونے دے، لہٰذا موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے نقل کیا۔ پہلے تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں، پہلے تو یہ سوچئے میں کس قدر بیمار ہوں، اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں، اور پھر مرنے کو گویا اب تو میں تیار ہوں، بعد اس کے سوچئے میں مر گیا روتے ہیں سب، میرے مرنے کی خبر سن کر جمع ہوتے ہیں سب، مجھ کو تختے پر لٹایا اور نہلانے لگے، پھر کفن کچھ لوگ مل کر مجھ کو پہنانے لگے، اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے، اب مجھے سب دیکھتے ہیں آخری دیدار ہے، سب کے دل میں حسرتیں ہیں، سب کے دل میں پیار ہے، سب کے دل میں حسرتیں ہیں، سب کے دل میں پیار ہے، اب جنازہ ہے میرا تیار لے جانے لگے، اہل خانہ کو میرے کچھ لوگ بہلانے لگے، لا کے میت کو میری مسجد کے باہر رکھ دیا، اور پھر میرا جنازہ سب نے مل کر پڑھ لیا، اب مجھے کچھ لوگ قبرستان لے جانے لگے، پھر وہ قبرستان پہنچ کر مجھ کو دفنانے لگے، کل تلک اپنے تھے جو وہ آج بیگانے لگے، جب اندھیرے میں مجھے سب چھوڑ کر جانے لگے، قبر میں اب میں ہوں تنہا، پاس ہے منکر نکیر، جانب حق سے یہ گویا آئے ہیں بن کر سفیر، اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال، اب انہوں نے جو کیا مجھ سے اثر کوئی سوال، پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال، پاس تو کچھ بھی نہیں اس بد عمل کے جز ملال۔ پھر یہ سوچیں حشر کا میدان قائم ہو گیا، روز محشر عدل کا میزان قائم ہو گیا، میں کھڑا ہوں ایک طرف ہے خوف سے حالت بری، کیا دکھاؤں گا میں صورت ہے میری سیرت بری، غیب سے اتنے میں ایک آواز آتی ہے مجھے، ذات اس قہار کی جیسے بلاتی ہے مجھے، آ ادھر آ بد عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب، آ ادھر آ بد عمل تیرا بھی اب لے لوں حساب، کھولنا لائق ذرا اعمال کی اپنی کتاب، کھولنا لائق ذرا اعمال کی اپنی کتاب، اب سوالوں سے میں اس کے ہو گیا ہوں لاجواب، خلد میں جانا کجا یا ہو گیا حکم عذاب،
اب فرشتوں کے لیے ہوتا ہے یہ ارشاد حق، ڈال دو دوزخ میں اس کو تاکہ حاصل ہو سبق، زندگی بھر یہ برے اعمال کرتا ہی رہا، عالم فانی کی رنگینی پہ مرتا ہی رہا، اور ستم اس پر کہ خود کو بعمل کہتا تھا یہ، اور ستم اس پر کہ خود کو بعمل کہتا تھا یہ، اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ، اپنی ہی تعریف میں شعر و غزل کہتا تھا یہ۔ کیا نہ تھا معلوم اس کو ایک دن پیشی بھی ہے، آخرت ہے اس کا گھر دنیا میں یہ پردیسی ہے، اس نے اپنی عاقبت تو خود ہی کر لی ہے تباہ، سن کے یہ باتیں جھکی ہے شرم سے میری نگاہ، لوگ سارے دیکھتے ہیں مجھ ذلیل و خوار کو، خاسر و بدبخت کو، بدکار کو، لاچار کو، اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجئے، اب سوائے حسرت و افسوس کے کیا کیجئے، اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے، اے اثر اس بات کو ہر روز سوچا کیجئے۔